إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اس وقت بہت سے ممالک تعاون کی لپیٹ میں ہیں اور خود ہندوستان میں بھی یہ حالت دن بہ دن جنازے اٹھنے کی آنکھوں سے بھی منظر دیکھ رہے ہیں اور خبریں بھی سن رہے ہیں. ایسے وہ بندے مومن کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان اور یقین ہو وہ اللہ جب تک میرے حق میں حیات مقدر رکھا ہے کوئی چیز موت کا سبب نہیں بن سکتی. جب اللہ نے موت مقدر رکھا ہے تو حیات کا کوئی سبب کام نہیں آ سکتا. جب موت کی گھڑی آتی ہے اچھے سے اچھے علاج کے باوجود پیسیوں ڈاکٹروں کی نگرانی کے باوجود اس کو مرنا ہی. بیماری کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو جان لیوا حالت نظر آ رہی ہے مگر حیات مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حیات کا سبب غالب کر دیتے ہیں اور اللہ بندے کو بچا دیتے ہیں. اس لیے دونوں حالتیں مومن کے لیے آمنا وسلمنا. اللہ آپ کے فیصلے پر ہمارا ایمان ہے ہم تسلیم کرتے ہیں. بس اللہ سے درخواست کرنا ہے اللہم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دیجئے جن کی عمریں طویل ہوں اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کی. عمریں طویل ہوں نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ ہوں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل انسان کون ہے تو آپ نے یہی فرمایا من طال عمره وحسن عمله جس کی عمر طویل ہے نیکی کے بہت سے کام کر کے وہ جا رہا. تو اللہ سے یہ مانگتے رہے نا اللہ میاں نیکیوں کا اتنا توشہ اور ذخیرہ تو ہم بنا نہیں سکے. میرے مولا ہماری عمروں میں برکت دے دے تاکہ ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر کے تیری بارگاہ حاضری کی ہمیں توفیق ہو. اب ہمارے سامنے ایک عمل اہم ترین قربانی کا ہے. قربانی کا عمل یہ امت مسلمہ میں برسا برس چلا رہا ہے بلکہ سنت ابراہیمی کے دور سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک قربانی کا یہ عمل زندہ رہے گا. اور یاد رکھنا چاہیے اتنی عبادات کا اللہ نے حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا حکم اللہ کا ہے اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ.
اس سے بڑا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم پابند ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اور نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے ہم پابند ہیں۔ قربانی کا عمل ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو، جو سونے اور چاندی کے نصاب کا مالک ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور ہر ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے کہ پیسہ آ گیا اس کے پاس، سال نہیں گزرا لیکن اتنے پیسے اس کے پاس زائد موجود ہیں، قربانی کر سکتا ہے، تو قربانی کا عمل واجب ہے۔ واجب وہ ہے جس کے چھوڑنے پر وعید آئے، اور جو سنت ہوتی ہے اس کے چھوڑنے پر وعید نہیں آئے۔ وعید یعنی اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے دھمکی، اللہ اس کے رسول کے کسی بھی حکم کے انجام نہ دینے پر دھمکی آئی ہو، ایسا عمل واجب کہلاتا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ کیا وعید سنائی آپ نے، کیا دھمکی دی؟ من کان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس شخص میں قربانی کی استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ وہ اللہ اس کے رسول کے منہ جو ہے دکھانے کے قابل نہیں۔ دھمکی آئی ہے، جب دھمکی آئی تو وہ عمل سنت نہیں ہو سکتا، وہ عمل واجب ہوتا ہے۔ قربانی کا عمل واجب ہونے کی صاف دلیل تو خود سورہ کوثر میں بیان کی گئی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا آپ پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قرآن میں جو حکم آتا ہے اکثر و بیشتر یہی ہے، تو اللہ کا وہ قانون ہوتا ہے، یا تو فرض کا درجہ ہے یا کم از کم واجب کا درجہ۔ اور قربانی کا عمل اپنے وقت پر انجام دینا یہ بھی واجب ہے۔ وقت سے پہلے قربانی کرے تو وہ قربانی معتبر نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد آپ جب چل پڑے ہیں گھر کی جانب، تو راستے میں آپ قربانی کا خون دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کس نے یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی آئے، حضور نے پوچھا تم نے قربانی نماز سے پہلے کر دی یا نماز پڑھنے کے بعد کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنے سے پہلے میں نے قربانی کر دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، لہذا پھر دوسرے جانور کی قربانی کرو۔ اگر وہ سنت ہوتی تو حضور نہیں لوٹاتے، وہ واجب ہے، قانوناً واجب ہے، اس لیے صحیح نہیں ہوا طریقہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کو لوٹایا۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا اس حدیث کی روشنی میں کہ آدمی نماز پڑھ کر قربانی کرے یا کم از کم پورے شہر میں کہیں نماز کا وقت ہو گیا، لوگ نماز عید الاضحیٰ ادا کر لیے، تب آپ یہ قربانی کر سکتے۔ لیکن پورے شہر میں کہیں بھی ابھی نماز عید نہیں ہوئی، اس سے پہلے کسی نے قربانی کی تو قربانی نہیں۔
یہاں رک کر یہ مسئلہ موجودہ حالات میں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ صاحب قربانی کی قیمت کیا دے سکتے ہیں یا نہیں۔ جامعہ نظامیہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو وہاں سے فتویٰ آیا۔ فتویٰ انہوں نے جامعہ نظامیہ معتبر ادارہ ہے، اپنی جگہ فتویٰ بالکل درست ہے، لیکن لوگ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ ایک ہے فتویٰ دینا اور دوسرا فتوے کا مقصد سمجھنا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں صاحب یہ بتایا گیا ہے قربانی اصل ہے، قیمت کا دینا بدل ہے۔ آپ پہلے دن اگر جانور میسر نہ ہو، ہر طرف روک پابندی لگا دی گئی ہے، جانور بھی میسر نہیں ہے، تو انتظار کرو دوسرے دن مل سکتا ہے جانور۔ دوسرے دن بھی جانور مہیا نہیں ہے، انتظار کرو تیسرے دن آخری گھڑی تک۔ جب تیسرا دن بھی آخری گھڑی کا پہنچا ہے، اگر آپ نے جانور نہیں خریدا ہے تو اب جانور کی قیمت آپ کو آخر مومنٹ میں صدقہ کرنے کا حکم۔ اگر کوئی پہلے ہی صدقہ کرتا ہے، یاد رکھو قربانی نہیں ہوگی اور نہ قربانی کا بدل ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھو۔ وضو اصل ہے، تیمم بدل ہے۔ اصل کے رہتے ہوئے تیمم نہیں کر سکتے آپ، حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ پانی ڈھونڈو، تلاشو۔ اگر 1 میل کے اندر 1.5 کلومیٹر کے اندر بھی کہیں پانی مل سکتا ہے تو حاصل کر کے آپ کو وضو کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے دیکھا پانی کہیں نہیں مل رہا، خالی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، اور ایک صاحب پانی کا ایک بڑا لگن لا کے سامنے رکھ دیے، آپ نے پانی دیکھ لیا، آپ کی نماز چلی گئی۔ آپ آمد تیمم برخاست اسی کو کہتے ہیں۔ جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم برخاست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تیمم اصل نہیں ہے، وضو اصل ہے۔ تیمم اصل نہیں ہے، وضو اصل ہے۔ تیمم بدل ہے۔ بدل کب ملے، کب بدل پر کب عمل کریں گے؟ جب اصل پر قدرت نہ ہو۔ ایک آدمی اصل پر قدرت رکھتے ہوئے بدل کو اپناتا ہے تو پھر جائز نہیں۔ پانی اڑوس پڑوس میں کہیں موجود ہے، اڑوس پڑوس میں کہیں پانی موجود ہے، یہاں تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں، 2 نمازیں درست ہوگی، ایک نماز عید، دوسرا جنازے کی نماز۔ کیوں؟ نماز عید اگر چھوٹ جائے اس کا بدل نہیں ہے۔ فجر آپ کی چھوٹ جائے تو اس کی قضا بدل ہے، ظہر چھوٹ جائے تو اس کی قضا بدل ہے، نماز عید کا بدل نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کے لیے جنازے کا بدل نہیں ہے۔ ایک آدمی جنازے کی نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا تھا، ہوا خارج ہو گئی، فوراً پیچھے دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم کر کے ٹھہر گیا ہے۔ کیوں؟ وضو کر کے آئے گا تو پھر یہ نماز نکل جائے گی۔ پھر جنازے کی نماز نکل گئی تو اس کا بدل نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ خطیب کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ خطبہ سن رہے ہیں، نماز پڑھنے والے اس سے پہلے ہوا خارج ہو گئی، تو پھر دونوں ہاتھ زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لو، اور پھر اور ایک مار مار کر دونوں ہاتھ کا مسح کر لو، نماز عید پڑھ لو۔ کیوں؟ آپ مجمع سے نکل کے وضو کر کے آئے تک آپ کی نماز عید چلی جائے گی۔ نماز عید وہ ہے جس کا بدل نہیں۔ معلوم ہوا کہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو جا کر پانی تلاش کر کے وضو کرنا نہیں ہے، لیکن فرض نمازیں جتنی ہیں آپ کو ادا کرنا ہے۔ ادا چھوٹ جائے تو اس کا بدل قضا موجود ہے، پانی حاصل کر کے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا تو قربانی کرنا اصل ہے، قیمت کا صدقہ کرنا بدل ہے۔ بدل کی
گنجائش کب ہوگی؟ جب اصل پر آپ کو قدرت نہ ہو۔ پھر اس میں رک کر پھر دو مسئلے اور سمجھو۔ ایک قربانی واجب ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اور ایک قربانی نفل ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ نفل ہے۔ ہر سال ایک بچہ اپنی باپ کی بھی طرف سے کرتا ہے، ماں کی طرف سے بھی جو ہے قربانی کرتا ہے، یہ نفل ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنے ہر بیٹے کی طرف سے قربانی کرتا ہے، یہ نفل ہے۔ نفل کا صدقہ دے سکتے ہیں، پر اصل قربانی کے لیے صدقہ آپ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب اصل پر قدرت ہے۔ جب اصل پر بھی قدرت نہ ہو، قربانی کرنے کے لیے جانور مارکیٹ میں میسر نہ ہو، آخر وقت تک آپ انتظار کریں گے۔ جب آخری تیسرا بھی دن ختم ہو رہا ہے، اب جانور بھی مہیا نہیں ہے، تو تب قیمت کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ نے ابھی سے قیمت نکال کر صدقہ کرنا شروع کیا تو واللہ یاد رکھو قربانی کا نہ اصل ادا ہوگا نہ بدل ادا ہوگا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشی رکھو۔ یہ قیمت کا جو بدل ہے یہ آخری مجبوری درجہ ہے، اصل نہیں ہے وہ، اصل تو قربانی۔ حدیث میں ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے پیاری قربانی، اس سے جو فائدے ہوئے آپ حیرت انگیز فائدے ہیں۔ بلکہ بعض علماء اہل اللہ یہ تک کہہ رہے ہیں اپنے گھروں کے سامنے جانور ذبح کرو، اس صدقے کی برکت سے اللہ کسی اور کی جان نہ لے۔ اس برکت بکرا آپ ذبح کریں گے، گھر میں اس کا خود اللہ کے نام پہ قربانی کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ میں گھر کو طاعون سے بچا لیں گے۔ اس لیے بھائیوں، قربانی کے عمل کو انجام دینے کا اہتمام کرو۔ پوری اس کے لیے جتنی احتیاط اور ضروری تدابیر ہیں، صفائی کا بھرپور اہتمام ہے، اس کا خیال رکھ کر آپ قربانی کے عمل کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔